اسرائیلی فوج کی درندگی نے انسانیت کو شرما دیا۔ مغربی کنارے 3 فلسطینیوں کو شہید کرنے پر دل نہیں بھرا تو بزرگ خاتون کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج رات بھر غزہ پر بارود برساتی رہی۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بیکریوں اور آٹے کی ملوں کو بھی نشانہ بنایا۔ خان یونس میں رہائشی عمارت پر حملے میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ انڈونیشین ہسپتال میں کام رک گیا۔ مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل روکنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی درخواست۔ حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی اپیل۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، درخواست میں موقف۔ اجلاس میں فوجی عدالتوں سے متعلق قرارداد پر بات کرنے کا موقع نہ دینے پر 13 ارکان کا احتجاج۔ کامران مرتضیٰ اور سعدیہ عباسی ڈٹ گئے۔ شور شرابے کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ لائسنس کے بغیر کوئی گاڑی سڑک پر نہ آئے، عدالت کے احکامات۔ ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کیس سی ٹی او لاہور اور ایس ایس پی لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ ملزم افنان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گاڑی کے مالک کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کا عدالت میں جواب۔ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما نے پارٹی کو بائے بائے کہہ دیا۔ سابق رکن سن اسمبلی میر کریم بخش گبول نون لیگ میں شامل۔ بشیر میمن سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے سابق رکن سن اسمبلی نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ 1 ماہ کے لیے نظر بند۔ دوبارہ امن و امان خراب کر سکتی ہیں، ایس پی کینٹ کو خدشات۔ خدیجہ شاہ کی لیگل ٹیم نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ مونس الہی نے خود کو روپوش رکھا، عدالت میں پیش ہونے سے گریز کرتے رہے۔ 1 ماہ میں اشتہاری کی کارروائی کا وقت پورا ہو گیا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جنوری میں گیس کی قیمتیں مزید مہنگی ہوں گی۔ آئی ایم ایف کو توانائی شعبے کے ٹیرف پر نظر ثانی سے آگاہ کر دیا گیا۔ حکومتی اخراجات میں کمی اور محصولات کو بڑھایا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز ٹیکس لگنے سے بچ گئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی بھرپور کارروائیاں جاری۔ حماس نے سرنگ سے اسرائیلی فوج پر حملے کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ صہیونی فوج نے مزید 5 فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے ایک گھر پر بمباری کا دعویٰ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں مظاہرین نے برج بلاک کر دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ، جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں کیمبرج روڈ پر اسکول کے طلبہ کی ریلی۔ سڈنی میں فلسطینی شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف اردن نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ غزہ میں اسپتالوں پر حملوں سے متعلق ہیومن رائٹس واچ نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ برطانیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرس 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ جنرل سینڈرس آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ لاہور میں برطانیہ اور پاکستان کی پولو ٹیموں کا مقابلہ بھی دیکھیں گے۔ 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشندے چمن اور تورخم بارڈر سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پر غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی، طوائف بھی چیک کیے گئے۔ خواتین پولیس اہلکاروں نے بھی آپریشن میں شرکت کی۔ ہائی کورٹ نے کے ٹی اے کو غیر ضروری ادارہ قرار دے دیا۔ احکامات کے باوجود تجاوزات ختم نہ کرانے پر عدالت کے ٹی اے حکام پر برہم۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی غیر ضروری، بیکار اور نکما ترین ادارہ ہے، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ پشاور کے مختلف علاقوں سے 4 ماہ کے دوران 300 کروڑ روپے مالیت کی 213 کنال سرکاری زمین سے قبضہ ختم کروا دیا گیا۔ قبضہ مافیا کے خلاف چند روز میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ کو 2 ماہ کے اندر سرکاری زمین سے قبضہ ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد سے ہراساں کرنے کے الزام میں 2 ملزمان گرفتار۔
मुल्जिमान ने खातून का काबिल एतराज मवाद व्हाट्सएप पर शेयर किया था। खातून को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद। कराची के इलाके PECHS से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम पर बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए हथियाने का इल्जाम है। कब्जे से मुतादिद पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात बरामद। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी बनाने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम में नाकामी पर मुतालिका इदारों के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोग हामला खवातीन के लिए भी नुकसानदेह करार। सांस लेने पर स्मोग हामला खवातीन के जिस्म में दाखिल होकर बच्चे को भी मुतासर कर सकती हैं। वक्त से पहले पैदाइश, वजन और क़ुव्वत मुदाफ़अत जैसी पेचीदगियों से बच्चे का बचना मुश्किल हो जाएगा। नवमौलूद के दमे का शिकार होने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा हो गए। बेहंगम शोर से पेशावर में शहरी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चौक हो या बाजार या अवामी मकामात, हॉर्न और गाड़ियों के साइलेंसर से शोर शराबे से बात करना या सुनना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरियों का शोर और वरगला पर काबू पाने के लिए हुकूमत से अमली इकदामात करने का मुतालबा। कराची में मरीर हॉल्ट पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से सड़क टूट फूट का शिकार। गाड़ियों और सवारियों दोनों के लिए मुसीबत बन गई। सफर करने वालों की कमर के मोहरे हिलने और गाड़ियों के नट बोल्ट ढीले पड़ने लगे। कराची के इलाके मलिर बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई थी। तलबा के लिए मुतबादिल इमारत का इंतजाम नहीं किया गया। हेडमिस्ट्रेट्स का खुलेआम आसमान तले क्लासेस लगाने का फैसला। वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। लाहौर के सर्कुलर रोड पर मछली मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह कीचड़, बाक़ियात के ढेर और बदबू ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। ताफुन ज़दा माहौल से बीमारियां भी फूटने लगी। दुकानदारों का सफाई के इंतजामात और मुतबादिल जगह ना देने का शिकवा। हज मिशन में इंतजामी अमूर के लिए सिंध के सरकारी मुलाजमीन को भी शामिल करने का मुतालबा। हज मिशन में 300 से ज़ायद वफाकी मुलाजमीन को हुज्जाज की खिदमत के लिए लिया जाता है। बतौर खादमैन तैनाती के लिए सूबों को हिस्सा नहीं दिया जाता। सिंध हुकूमत का वफाकी वजारत मजहबी उमूर को खत। आजिज़ आकर मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। मणिपुर में 6 माह से जारी फसादात में 1000 से जायद अफराद हलाक और 6000 से जायद बेघर हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद सड़कें ज़ेरियाब आ गई। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। स्कूल बंद कर दिए गए। तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। कैंगरूज ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान के मशहूर गाने फसूड़ी का रंग कदीम बरतानवी बैंड हॉक ने भी चढ़ गया। मशहूर बैंड ने गाने की धुन पेश की तो शुरा झूम उठे। और बर्रे सगीर की नामवर गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 71 बहारें देखी। उनके दिलनशीन गाने आज भी कानों में रस घोल देते हैं।